نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور حدیث میں تو یہ باتیں پڑھ لینا ساری کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کرنا قرآن کی پیروی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے۔ تو یہاں پہ ایک ولی اللہ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ خلق کے اوپر تمام راستے اس کے علاوہ بند ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن پہ چل رہا ہوں تو بس میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، قرآن پہ آپ چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اس کے ساتھ ملا نہ لیں، اس کی روشنی میں قرآن شریف جب تک نہ دیکھیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو مومنین پر اپنا خصوصی احسان بتایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہی وہ عظیم رستہ ہے، یہی وہ عظیم ذریعہ ہے، یہی وہ عظیم طریقہ ہے جس سے مومنین پر اپنے رب کی قربت کے مقامات کھلتے ہیں، اس کے راستے کھلتے ہیں۔ اور یہ رب کا جو قرب ہے نا، یہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے اوپر سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا انعام ہے۔ دیکھیں، ایمان کے ساتھ دو چیزیں ملتی ہیں، ایک جنت میں جانے کا ٹکٹ اور دوزخ سے بچنے کا ٹکٹ۔ جس کا ایمان نہیں ہے وہ دوزخ سے بچ ہی نہیں سکتا نا، تو ایمان کے ساتھ دوزخ سے بچنے کا ٹکٹ تو مل گیا، اور دائمی دوزخ سے بچنے کا تو ٹکٹ لازمی مل گیا ایمان کے ساتھ۔ ہاں، یہ کہ تھوڑا سا وہاں پہ رہیں گے یا نہیں، تو اس تھوڑے عرصے سے بھی بچنے کا ٹکٹ مل گیا، یا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے تو نہ صرف یہ کہ دوزخ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، دوزخ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، اس کا ایک لمحہ بھی ہمیں دیکھنے کو انشاءاللہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ کہ جنت کے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے بھی اعلیٰ ترین مقامات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور انعام ہے۔ اب ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت سے ظاہر ہونے والے فیوز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے علوم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال، یہ سب مل کر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک کمپلیٹ کمپریہنسو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس سے دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں تو کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک انعام ہے۔ تو یہ نظام جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور تعلیمات دونوں شامل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر خصوصی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیں اور اس احسان کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح قدر پہچان سکیں، صحیح قدر کر سکیں اور اس لحاظ سے اپنی زندگی گزار سکیں، آمین۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ دیندار لوگوں پر بھی تو مشکلات آتی ہیں دنیا کے اندر، تو ہم نے جو یہ کہا کہ اس میں دنیا کی راحت بھی اور آخرت کی راحت بھی ہے، تو دنیا کی راحت کیسے ہوئی؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ متقی حضرات کی دنیا میں راحت سے مراد کیا ہے، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے نیک لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، اور شاید ہم سے زیادہ دیکھی ہیں۔ دیکھیں، دنیا کی مشکلات تو انبیاء علیہ السلام پر بھی بہت آئیں، اور ان سے بڑھ کر تو کوئی متقی و پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگوں پر آتی ہیں، بس ان میں فرق یہ ہے کہ دیندار لوگوں پر اور نافرمان پر بظاہر ایک جیسی مشکلات اور مصائب کا اثر جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، یعنی شکل صورت میں وہ مشکلات تو ایک جیسی لگتی ہیں کہ دونوں کے خدا نخواستہ بیٹوں کا انتقال ہو گیا، لیکن جو ان کا اثر آتا ہے نا اس مصیبت کا ان کے قلب کے اوپر، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے۔ دیندار لوگ اللہ کریم کی رحمت میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور انہیں اس بات کا ہر لمحہ استحضار بھی رہتا ہے، کانشسنس بھی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، یہ جو میرا کار ساز ہے وہ میرے کاموں کی خود فکر کر لے گا، اور میں اگر اپنے کاموں کی فکر میں لگوں گا تو میرے لیے بڑی مشکل بن جائے گی۔ تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے، اور یہ کانشسنس جو ہے یہ ان کے لیے پریشانیوں اور تنگی میں ثابت قدمی اور اطمینان کا باعث رہتی ہے۔ گو ان کو طبعی طور پہ رنج اور تکلیف ہوتی ہے، یعنی جو نیچرل ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے اس کو دکھ تو ہوگا۔ معزز عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، تو جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے،
ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے وہ تو بہت بڑے بزرگ اور عالم ہیں بہت بڑے، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا اس سے۔ تو انہوں نے جمعے کے خطبے کے دوران اچانک کہا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، مجھے اس کا افسوس تو ہوتا ہے، اس کا دکھ تو مجھے ہوتا ہے، لیکن پھر یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ جنت ملنے کی جگہ وہاں اس سے انشاءاللہ ملیں گے۔ تو دیکھیں، طبعی دکھ یا طبعی رنج تھا، لیکن ناشکری نہیں تھی، ایک امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز تھی، واپس چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب مایوسی نہیں ہے کہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی، انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ دیکھیں، ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ گولی لگنے سے جسمانی تکلیف ایک کافر اور ایک مسلمان کو برابر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر جان دینے کے اندرونی جذبات اور اس عظیم توفیق پر، یعنی شہادت کی توفیق پر، عین موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا اس کے اوپر نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جو توجہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا جذبات کی وجہ سے، وہ اس کی جسمانی تکلیف کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ چنانچہ جسمانی تکلیف کا احساس اس کے ذہن میں جو اپنے رب کی طرف جانے کا منظر ہوتا ہے، ان کی رحمت کا منظر ہوتا ہے، ان کی مدد کا تصور اس کے اندر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بہت کم ہو جاتا ہے یا زائل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، اگر کوئی اس کو سمجھ سکے، ان کیفیات سے آگاہ ہو، کہ ایک باپ ہے اور وہ شدید بیماری کے اندر ہے، یا کوئی ماں ہے وہ شدید تکلیف میں ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کا بیٹا اس کو دیکھنے کے لیے باہر کے ملک سے آ رہا ہے اور کافی عرصے بعد آ رہا ہے، تو جیسے وہ بیٹا سامنے آتا ہے تو اس کو اپنی تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اور بیٹے کے چہرے میں خوشی حاصل کر رہا ہوتا ہے یا خوشی حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ بیٹا بھی اسی دنیا کی مخلوق ہے، باپ بھی اسی دنیا کی مخلوق ہے، ماں بھی اسی دنیا کی مخلوق ہے، لیکن بیٹے کی محبت اتنی ہوتی ہے یا بیٹی کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی شکل دیکھ کے اپنی تکلیفیں آدمی بھول جاتا ہے، وقتی طور پہ بے شک ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شہید ہونے والے کے سامنے کھل رہی ہو، یا جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں زخم اٹھایا جسم پہ، تو وہ اسی جذبے میں سرشار ہوتا ہے کہ میں روز حشر اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گا کہ میں نے آپ کی محبت میں یہ زخم اٹھایا تھا۔ جیسے کہ مختر صاحب کا شعر ہے نا کہ تم لاش کو میری کفن نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو، کل خون محبت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو خون نکلا ہے یہ جسم اللہ تعالیٰ کو دکھلائیں گے۔ تو ایک محبوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے آدمی کا۔ بہرحال اس وجہ سے اس کی تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے، جبکہ کافر کے پاس تو کوئی وجہ نہیں، اس کو تو اپنی فیملی چھٹی پہ نظر آ رہی ہوتی، دنیا چھٹی پہ نظر آ رہی ہوتی، تو اس کی تکلیف ذہنی طور پہ بھی بڑھ جاتی ہے اور جسمانی تو اس کو ہو ہی رہی ہوتی ہے۔ اب یہ بات خالی سائنسی انداز میں کر دی گئی ہے، مطلب فیکٹرز بتا کے کہ جی یہ چیز اس کی تکلیف کو کم کرتی ہے مسلمان کی، اور یہ چیز کافر کی تکلیف کو زیادہ کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسے وقت میں مومن بندے پر اللہ کریم تکلیف کے احساس کو کیسے ختم کرتے ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسے کہ کوئی خراش لگے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جبکہ کافر کا کیا ہوتا ہے، اس کو جب گولی لگتی ہے تو اس کے پاس جسمانی تکلیف کے دفاع کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی ذہنی ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ذہن جو ہے الٹا اپنی محبوب دنیا کے چھٹنے کی وجہ سے ایک اذیت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے آخرت کا تو سوچ ہی نہیں ہوتا نا، تو تمام انویسٹمنٹ اس دنیا کے لیے کی ہوتی ہے، تو جس چیز کو اس نے سب کچھ انویسٹ کر دیا، اپنا ٹائم، اپنی محبتیں، اپنی ریسورسز، وہ چیز اس سے چھوٹ رہی ہوتی ہے، تو ظاہر تکلیف تو اس کو ہوگی۔ شاید جسمانی تکلیف اتنی نہ ہو جتنی اس کو ذہنی تکلیف ہوگی۔ اب اس تمہید کے بعد یہ سمجھیں کہ انسانوں پر تکالیف اور غموں کی مختلف وجوہات ہیں۔ کبھی درجات بلند کرنے کے لیے آزمائش کے طور پہ آتی ہیں، کبھی گناہوں پر خبردار کرنے کے لیے تنبیہ کے طور پہ آتی ہیں کہ بچ جاؤ، اور کبھی گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہیں، گناہوں کے کفارے کے طور پہ، کہ انسان نے کچھ غلطیاں کی اور ان غلطیوں کا اس کو ہوش نہیں، توبہ نہیں کر پایا، تو تکالیف جو ہیں اس کو نمبر ایک اپنی زندگی میں گناہوں کے رویوں کے اوپر خبردار کر دیں گے کہ میرے اوپر یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں، اسی توبہ کی توفیق ہو جائے گی اس کو، اور تیسرے اس تکلیف کی وجہ سے جو اس کے اوپر گزرے گی اس کے گناہوں کا ازالہ ہو جائے گا اسی دنیا میں، آخرت کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ درجات بلند کرنے کے لیے، گناہوں پہ خبردار کرنے کے لیے، یا گناہوں کے کفارے کے طور پہ تکالیف آتی ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے یہ عذاب کے طور پہ کہ باغی اور نافرمان لوگوں پر دنیا ہی میں عذاب کے طور پر تکالیف آتی ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کو گو مشکلات اور صدموں سے نجات نہیں،
لیکن ان پر مشکلات بھی خیر ہی کا باعث بنتی ہیں. یہی بات پتہ چلی نا یہاں سے ہم کو کہ نیک لوگوں کے اوپر مشکلات، تکلیف تو ان کو ہوتی ہے لیکن وہ خیر کا باعث ہی بنتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان صدمات میں اور ان مشکلات میں ایک طرف تو ان کا اللہ کریم سے دعا اور عاجزی کے ذریعے تعلق بڑھتا رہتا ہے، اور دوسری طرف ان کے صبر اور توکل اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی حالت کی آزمائش ہوتی رہتی ہے. دیکھیں جس کا دل نیک ہوتا ہے نا، وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی مشکل میں، ہر بڑی سے بڑی تکلیف میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لیں. جب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں پریشانی آنے والی، جب سے دعائیں شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس سے بچا لیں، اس سے بچا لیں، اس سے بچا لیں. تو ایک تو یہ تعلق بن جاتا ہے دعا کا اور عاجزی کا. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، جب مشکل آ جائے اس کے اوپر تو صبر، اس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ کہ چلو مشکل تو آ گئی ہے لیکن اللہ مالک ہیں، اب تک بھی انہوں نے پالا ہے، انہوں نے مجھے ایمان عطا کیا ہوا ہے تو مجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، میری مدد فرمائیں گے. اور جو بھی اس کے اوپر حالت آ جائے اس پہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے. اس کی ان کیفیات کا امتحان ہوتا رہتا ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر جو ان امتحانوں میں کامیاب ہو جائیں بہت بڑا انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا انعام ہوتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھیں اس بارے میں سورہ بقرہ کی آیت ہیں 155 سے 157 تک. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے. اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم انہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ تم پر مشکلات آئیں گی، یہ ڈیزائنڈ ہیں، یہ بائی ڈیفالٹ ہیں، یہ سب کے اوپر آنی ہے. اور کس لیے آنی ہے؟ امتحان کے طور پہ آنی ہے. تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، امتحان کے طور پہ آنی ہے. اور کامیاب کون ہے؟ خوشخبری کس کو سنا دی جائے کہ جس کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو، یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے واپس تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے، یہ چیزیں تو یہیں رہ جانی ہیں. تو چیزیں میری اگر پہلے چلی گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں نے بھی وہیں جانا ہے. تو ان کے پاس صبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کے اوپر وہ راضی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب یہاں پہ دو لفظ ہیں، نوازشیں اور رحمتیں. ٹھیک ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تو صلوات اور رحمت، لیکن یہ کس کی ہے؟ یہ رب کی طرف سے ہے، رب کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز انفائنائٹ ہے نا، تو وہ رحمت اور وہ نوازش وہ کیا ہوگی؟ وہ انفائنائٹ نعمتیں ہوں گی. تو ابھی تمہارے پاس خالی دو لفظ ہیں، لیکن ایسا صبر کرنے والوں کے اوپر، ایسے توکل کرنے والوں کے اوپر انفائنائٹ رحمتیں کھل جاتی ہیں. دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی بلا کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، بس جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ آزمائش ہے. اور جو نیک لوگ ہیں ان پر جب مصیبت آتی ہے تو جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اتنا بڑا ان کو ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ملتی ہیں. اور برے لوگوں کے اوپر جب مصیبت آتی ہے اور وہ اس پہ صبر نہیں کرتے، اس پہ جزا فضا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ناراض ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہیں رکھتے یا ایمان ہی نہیں رکھتے، تو جتنی بڑی مصیبت ہے اتنا بڑا عذاب ہے ان کے لیے دنیا میں. آخرت میں تو ہے ہی ہے. جو ہم بات کر رہے تھے نا نافرمانوں کی اور باغیوں کی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور جنہوں نے صبر کر لیا ان کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں. تو ان آیات اور حدیث سے معلوم ہوا کہ جو مومن مصائب پر صبر کر لیتا ہے اور اپنے رب سے راضی رہتا ہے، اس کے لیے اس کے رب کی طرف سے لامحدود مہربانی اور رحمتیں ہیں. اور اس طرح نیک لوگوں پر مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، ہم نے حدیث دیکھی ہے کہ جب کسی قوم سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں تو اس کو آزماتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ محبت کی علامت ہے۔